أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، اور جس جگہ سے تو نکلے تو پھیر لیجئے اپنے چہرے مبارکہ کو مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں تمہارے اعمال سے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے تو نکلے تو موڑ دیجئے اپنے چہرے مبارکہ کو مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور جس جگہ آپ ہو تو پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا کوئی موقع. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے، بے انصافی کی. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، آپ ان سے نہ ڈرے مجھ سے ڈرے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں مکمل کروں تجھ پر اپنے انعامات. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم پاؤ سیدھی راہ. اللہ رب العزت نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم عطا فرمایا، حرف بحرف اس کی تشریح ہو گئی ہے. یہاں اب دوبارہ اللہ رب العزت نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم عطا فرمایا وہ ایک مرتبہ نہیں ہے بلکہ 3 مرتبہ مسلسل اس کا ذکر ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، قبلے کا تبدیل کرنا کوئی آسان معاملہ نہیں تھا بلکہ انتہائی مشکل مرحلہ تھا. اور پھر خاص کر ایمانداروں کے لیے کہ کبھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے اور کبھی بیت اللہ کی طرف نماز پڑھے، اطمینان کے لیے، سکون کے لیے بطور تاکید کے بار بار یہی حکم ہوا کہ آپ کعبہ کو اپنا قبلہ بنائیں اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. دوسری ایک بات کہ قرآن کریم میں جو تکرار ہوتا ہے، ایک حکم بار بار آتا ہے. کسی آیت کی تلاوت ایک مرتبہ آپ نے سن لی، اس پوری آیت یا اس کا کچھ ٹکڑا یا اس کی ابتدا یا اس کی انتہا آپ قرآن کریم میں بارہا دیکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہر آدمی کے پاس مکمل قرآن کریم تو نہیں ہوتا، اور ابتدائی اسلام کے اندر یہی معاملہ تھا کہ کسی نے اپنے پاس ایک ٹکڑا رکھا، کسی نے دوسرا ٹکڑا رکھا. یا اسی طریقے سے اگر آپ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی حافظ قرآن ہو اور ہر آدمی ابتدا سے لے کے انتہا تک اچھی طریقے سے قرآن کریم کا حافظ ہو کہ ساری آیتیں اس کی سامنے ہو. یہ ایک مشکل مسئلہ ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم کے کسی ایک ٹکڑے کا حفظ کر کے اس کا یاد ہونا تقریباً عام ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک حکم کو بار بار ذکر فرمایا کہ جس کے پاس ایک ٹکڑا ہے اور جس نے تھوڑا سا بھی یاد کیا
تو تب بھی اس کو شریعت کے احکامات کا علم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور 3 آیتیں ہیں، اور 3 آیتوں کے اندر جو بارہا یہی حکم دیا گیا، اس کے متعلق علماء وضاحت فرماتے ہیں کہ جو پہلے والی آیت ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ جب بیت اللہ چلے جائیں اور آپ کے آنکھوں کے سامنے بیت اللہ ہو، تو اس کے لیے پہلا والا حکم ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جب آپ کعبہ میں ہو، بیت اللہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو، تو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ خاص بیت اللہ کے اندر موجود ہونے کی بات۔ اور جو دوسری آیت ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ اگر آپ مدینہ منورہ یا ایسے ہی کسی اور مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو تب بھی آپ اپنا منہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھیں۔ اور جو تیسرا حکم ہے وہ سفر کے متعلق ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں، پیدل ہے، سواری پر ہے، تو تب بھی یہی حکم ہے کہ آپ اپنا چہرہ قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف کر کے نماز ادا کر لیں۔ تو ہر ایک آیت کے متعلق اس کی وضاحت ہو گئی۔ اس لیے امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ آپ اگر سفر میں بھی ہے تو تب بھی آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، تو کعبہ کو قبلہ بنانا اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا امام شافعی اور امام احمد کے ہاں واجب ہے۔ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے اور کسی راستے پہ سفر کرتے، نماز کا وقت ہوتا، سواری کا منہ جس طرف بھی ہوتا، لیکن نبی علیہ السلام اپنا چہرہ مبارکہ کعبہ کی طرف کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس سے انہوں نے یہ دلیل لی کہ جہاں بھی آپ ہو، چاہے مقام میں ہو، سفر میں ہو، آپ کا چہرہ کعبہ کی طرف ہونا ضروری ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ صرف یہ بات فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے کعبہ قبلہ بنانا واجب اور لازم نہیں ہے۔ فرماتے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ اور مدینے کا سفر فرماتے تو جس طرف بھی چہرہ ہوتا اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے۔ اس لیے انہوں نے یہ بات نکالی کہ تحویر قبلہ کا جب حکم آیا تو اس کے بعد اب کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا واجب اور لازم نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان دونوں احادیث کے درمیان کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث اس کو مطلق پر محمول کیا جائے گا اور دوسرے حدیث کو مقید بنایا جائے گا۔ اس لیے دونوں حدیثوں کے اوپر عمل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث مبارکہ ایسی نہ رہے کہ اس کے اوپر عمل نہ ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لیا کہ جہاں آپ ہو آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اور امام مالک رحمہ اللہ نے وہ حدیث لیا کہ آپ کوشش کریں، آپ تسلی کریں، اگر آپ کو پتہ چلے کہ کعبہ اس طرف ہے تو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اور اگر آپ کو پتہ نہ چلے اجتہاد کر کے، کوشش کر کے، غالب گمان رکھ کر آپ کسی بھی طرف نماز پڑھے اور یہ سمجھے کہ اس طرف کعبہ ہے، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے آپ کے اوپر کوئی دلیل، آپ کے خلاف کوئی دلیل ان کے پاس نہ رہے۔ اسی کے دیکھ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ،
آپ فرمائیے کہ مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا، جس طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھے آپ کو معلوم ہو کہ اس طرف اللہ ہے، بس اسی طرف اللہ ہے۔ اسی کے اللہ پاک ہر طرف ہے، مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، اوپر بھی اللہ، دائیں بھی اللہ، بائیں بھی اللہ، سامنے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ کہ لوگ یہ نہ کہے کہ آپ نے کعبہ کیوں اپنا قبلہ بنایا اور بیت المقدس قبلہ آپ نے کیوں تبدیل کرایا، لوگوں کے پاس یہ باتیں کرنے کا بالکل بھی موقع نہ رہے۔ اس لیے ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ جو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے وہ ہمارا حکم ہے، وہ ان کا حکم نہیں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں بے انصافی کی، ظلم کی، زیادتی کی، اور یہ ظلم اور زیادتی ان کا کرنا کیسے، وہ ایسے ہے کہ اپنی طرف سے بولنے لگے کہ نبی علیہ السلام کبھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور کبھی نبی علیہ السلام کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ ان کی طرف سے بے انصافی ہے، اس طرح ان کے بولنے کا کوئی حق نہیں۔ اسی علماء فرماتے ہیں کہ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ الا جو استثناء ہے، اگر آپ متصلا لیں تو پھر اس کا تعلق ہوتا ہے عرب کے مشرکین کے ساتھ، اور اگر إِلَّا الَّذِينَ آپ منقطع بنائے تو پھر اس کا تعلق یہود کے ساتھ ہے۔ اپنے لوگ، پرائے لوگ، سارے کے سارے یہی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا قبلہ کعبہ کیوں بنایا، تو جو کہنے والے ہیں یہ سارے کے سارے بے انصاف لوگ ہیں۔ جو اللہ والے لوگ ہیں وہ اللہ کے حکم کے اوپر ایمان عقیدہ رکھتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں اپنے نعمتوں کو آپ پر مکمل کر دوں۔ نعمتوں سے پہلے ایک لفظ ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ، اے پیغمبر آپ ان سے نہ ڈریں، وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈریں۔ خشیت کیا ہے؟ خشیت اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو کسی طرف سے کوئی خوف اور ڈر ہے اور اس ڈر سے اللہ رب العزت آپ کو بچائے، اس کو کہتے ہیں خشیت۔ اور خوف وہ یہ ہوتا ہے کہ خوف کے ہونے کی وجہ سے انسان کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے، اس کو کہتے ہیں خوف۔ اور ظاہر ہے کہ یہ خوف کس کو ہوتا ہے؟ ایماندار کو اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور ایماندار کا خوف یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کمی کوتاہی نہ ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ انہی خوفدار ایمانداروں کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں مکمل کروں آپ پر اپنی نعمتیں، اور ان نعمتوں کے بدلے آپ سیدھے راہ پہ چل سکیں۔ اللہ نے اپنی نعمتیں مکمل کی۔ کیا نعمت اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو عطا نہیں کی؟ وہ تمام کے تمام مصائب، پریشانیاں اللہ نے دور کر دیے، اور اللہ رب العزت نے اس بنجر زمین، بیاباں زمین میں کیا کچھ موجود کرایا کہ دنیا میں اگر آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی، لیکن آپ کو وہ چیز کعبہ کے زمین کے اوپر، مکہ مکرمہ کے زمین پر، مدینہ منورہ کی زمین پر آپ کو مل سکے گا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بس یہ ہمارے لیے حکم کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔